السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عبداللہ بن مبارک کا یہ قول مشہور ہے کہ کیا دین اسلام کو علماء، مشائخ اور بادشاہوں کے علاوہ کسی اور نے بدلا ہے؟ یعنی انہی تین لوگوں نے بدلا ہے۔ آج بھی ہمارے علماء اور مشائخ یہ امت مسلمہ کو گائیڈ کرنے کی بجائے یہ ان کو مس گائیڈ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا نام آج کل کے دور میں جو مشہور علی انجینئر مرزا، پتہ نہیں مرزا نام کے اندر کیا یہ چیز ہے کہ یہ گمراہی کا ہی سبب بنتا ہے۔ تو اس کے ویڈیوز میں آج کل دیکھ رہا ہوں کہ جہاں اس کے عقیدے کے اندر خرابیاں ہیں، صحابہ کے اوپر لعن طعن کرتا ہے، اور ابھی پاکستانی اداروں کے اوپر بھی، افواج پاکستان کے اوپر بھی عجیب و غریب انداز سے یہ بولتا ہے، بجائے اس کے کوئی اصلاحی پہلو نکالے، اپنے بھائیوں کو بھائی سمجھتے، ان کی دینی رہنمائی کرے، ان کے اوپر اس انداز سے تنقید کرنا تو ظاہری بات ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ ایکشن میں آتے ہیں تو پھر بعد میں چند دنوں کے اندر ہی یہ ان کی یا تو بولتیاں بند ہو جاتی ہیں یا یہ معافیاں مانگنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ حق اور باطل کا معاملہ نہیں ہے، یہ ان کے یعنی سیاسی انداز ہیں جو دنیاوی لحاظ سے جمہوری انداز ہیں، جمہوریت کے بھی یہ قائل ہیں، اور عوام کو اصل دین بتانے کی بجائے مشرکانہ دین بتاتے ہیں۔ تو یہ میرے چینل کو آپ کھل کے دیکھیں، علی انجینئر کے عقیدے کی کتنی خرابیاں میں نے سامنے لائی ہیں، اور صحابہ کرام کے اوپر جو یہ زبان کھولتا ہے، عقل حیران ہے کہ کس حوصلے کا یہ آدمی ہے۔ اسی طریقے سے فضل الرحمان بھی دینی رہنمائی کرنے کی بجائے یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اس کے باپ نے بھی لوگوں کو گمراہ کیا تھا، علی اجمیری کی قبر کے اوپر جا کے حلوے بانٹے تھے، جس کو پہلے شرک کہتے تھے، خالص دنیا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے پھر اس کو عین ایمان کہنا شروع کر دیا۔ یہی مودودی صاحب کی زندگی میں پروفیسر غفور نائب امیر کی حیثیت سے بڑی امام چادر چڑھانے گئے تھے، اور وہاں جا کے انہوں نے چادر چڑھائی اور کہا کہ دیکھو، اگر یہ تم مجھے اسلام آباد کے شاید 14 نمبر حلقہ تھا یا کوئی اور ہوگا، ایک حلقہ تھا جہاں سے وہ الیکشن کے لیے اٹھے تھے، کہ اگر مجھے کامیاب کراؤ تو میں راولپنڈی سے امام بری سڑک لے کے آؤں گا اسلام آباد کی سڑکوں کی طرح چوڑی، تاکہ آسانی کے ساتھ یہ بد عقیدہ یہ مشرک اپنے بابا کے سامنے جا کے اپنا ماتھا ٹیک دیں۔ تو ہمارے بلکہ گجران میں راجہ ظہیر، اب تو خیر میرے خیال فوت ہو گئے، جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے جب کھڑے ہوئے تو ایک پیر صاحب نے اعلان کر دیا کہ یہ وابی ہے، اس کو ووٹ نہیں دیں۔ پریشان ہو گئے، وہاں پیر صاحب کے جا کے پاس گئے اور کہے کہ دیکھو یہ آپ نے کیوں فتویٰ دیا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے پتہ چلا تم وابی، اس نے کہا نہیں وابی نہیں، اس نے کہا اچھا اگلے جمعرات کو ہمارے جو بزرگ ہیں ان کی چادر چڑھاؤ آ کے، تو پھر میں اعلان کر دوں گا کہ وابی نہیں ہے۔ تو راجہ ظہیر کو وہاں جا کے چادر چڑھانا پڑی، اور واپس جب گئے تو پیر صاحب نے پھر اعلان کر دیا کہ مجھے اس میں سے وہابیت کی بو آ رہی ہے، چادر تو چڑھائی ہے لیکن عقیدت سے نہیں چڑھائی ہے، تھوڑی سی ایسا لگتا ہے پھینکی ہے۔ تو اگلی جمعرات کو پھر وہ آئے چادر چڑھانے کے لیے، پھر گئے اگلی جمعرات کو، اندازہ لگائیے، تب اس کے بعد پیر صاحب نے اعلان کیا کہ یہ وہابی نہیں ہے، ووٹ دیا جا سکتا ہے، اور کامیاب وہ پھر بھی وہاں سے نہیں ہوئے، اور اب اسی شرک کے اندر ان کی موت آ گئی۔ اسی طرح مودودی صاحب اسی شرک کے اندر مر گئے۔ ڈاکٹر اسرار وحدت الوجود اور تصوف کی حمایت کرتے پوری زندگی، حالانکہ کتنے عالم دین تھے، شعلہ بیان تھے، قرآن اکیڈمیاں چلانے والے، جب اس طرح شرک کے اندر مرے تو اللہ کے بندو اس قوم کے اندر خیر کیسے آئے گی جب علماء اس طرح بگڑ جائیں، دنیا دار بن جائیں؟ ان کے اکاؤنٹس جا کے چیک کریں، چاہے طارق جمیل ہوں، چاہے یہ فضل الرحمان ہوں، طاہر القادری ہوں، تو کوئی امت مسلموں کو صحیح طریقے سے گائیڈ نہیں کر رہا ہے کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں۔ انسانوں سارے بھائی ہیں، چاہے سولین ہوں، چاہے فوجی ہوں، چاہے جو بھی لوگ ہوں، ہمارے بھائی ہیں، ہم نے ان کو ایمان عقیدے کی دعوت دینی ہے، کلمے کا صحیح مطلب بتانا ہے۔ یہ نہیں کہ عمران خان صاحب کی طرح کلمے کے مطلب کے اندر بھی غداری، کلمے کے مطلب بتانے میں بھی فریب کاری، اور یعنی اس میں ملاوٹ، کہ حالانکہ ان سیاسی لوگوں میں سب سے زیادہ جو دینی نقطہ نظر سے سامنے آئے ہیں وہ عمران خان صاحب، لیکن وہ بھی جا کے مزار کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، پھولوں کی چادریں چڑھاتے ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ تو شرک ہے، اور پھر مانتے بھی نہیں۔ کامران نے ان کا انٹرویو لیا کہ سر آپ نے کیوں سجدہ کیا وہاں جا کے؟ تو شرک ہے۔
کہا نہیں نہیں کامران یہ شرک نہیں ہے، یہ وہ محبت اور عقیدت ہے، میں نے گنج شکر کو بہت پڑھا ہے، یہ بڑی اونچی ہستی تھے، حالانکہ پڑھا ہے ہی کوئی نہیں، اگر پڑھا بھی ہے تو مشرکانہ ذہن سے پڑھا ہے، حالانکہ ان کی کتابیں جتنے ملفوظات وغیرہ ہیں قرآن کے خلاف عقیدے ہیں، وحدت الوجود وحدت الشہود ان کی رگوں کا خون ہے صوفیوں کا، تو یہ صوفیوں کے پرستار ہیں، صوفیوں کے چاہنے والے ہیں۔ صحابہ کرام صوفی نہیں تھے، وہ مجاہد تھے، وہ مسلم تھے، نہ وہ بریلوی تھے، نہ دیوبندی تھے، نہ اہل حدیث تھے۔ یہ قوم کو بتایا جائے کہ یہ فرقے ختم کرو، اس فرقے اسلام میں نہیں ہے، جہاں فرقہ ہے وہ اسلام نہیں ہے، جہاں اسلام ہے وہاں فرقہ نہیں ہے، یہ کون بتائے گا اللہ کے بندو؟ پھر جمہوریت کا ایک مشرکانہ نظام ہے، یہ پورا ایک شیطانی نظام ہے، یہ اسلام کی ضد ہے۔ جمہوریت کے بت کی پوجا کرنے والوں، اس کو پالش کرنے والوں سارے اکٹھے ہو، تو ان کو نصیحت کرو عالمانہ انداز سے، اللہ کا پیغام جو تمہارے پاس ہے اس کو پھیلاؤ، چھپاؤ نہیں، اور اگر حق اور باطل کو مکس نہ کرو، حق کو علیحدہ بیان کرو اور جو باطل ہے اس کو علیحدہ بیان کرو۔ بڑا مشہور کلپ ہے ان کا، آپ سن لیجئے، علی انجینئر صاحب کا، ان کے شرک بھی بیان کرتے ہیں کئی دفعہ، اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھو میں ان کو چندے بھی دیتا ہوں، ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا ہوں۔ تو بتاؤ اللہ کے بندو، جن کو تم شرک کرنے والا بھی کہتے ہو، پھر ان کو اپنا لیڈر مانتے ہو، امام مانتے ہو، تمہارے سے بڑا کوئی فریب کار ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایسی بات ہے کہ چوروں اور ڈاکوؤں کو ثابت بھی کرو اور پھر انہیں کو وزیر اعظم بناؤ، انہیں کو وزیر اعلیٰ بناؤ، اور یا جج صاحب اس کے بارے میں فیصلہ کریں، ہاں چور ڈاکو ہے، بڑا کرپٹ ہے، لیکن کوئی نہیں، یہ اس لائق ہے کہ اس کو لیڈر بنایا جائے اور اس کو پارٹی کا لیڈر بنایا جائے۔ بتاؤ کیا حیثیت رہ جاتی ہے آپ کی سوچ کی دانشورو؟ کیا اتنی بھی عقل تمہاری کام نہیں کر رہی ہے؟ تو یہ معاملہ ہے۔ اب اس کو اگر گرفتار کرے گی، ادارے کریں، تو ظاہری بات ہے ادارے تو کریں گے، جب آپ اداروں کے خلاف اس انداز سے بغیر دلیل کے اس طرح کی باتیں کرو گے۔ یہی معاملہ عمران ریاض خان کا تھا جس کے اوپر اس کو گرفتار کیا گیا، میں نے اس کا وہ کلپ سنا ہے، بالکل بےہودہ باتیں ہیں، کوئی اس میں سر پیر نہیں ہے، یہ کوئی خیر خواہی نہیں ہے، اور یہ پورے دنیا کے اندر اپنے اداروں کو بدنام کرنے والا انداز ہے، تو سزا تو ملے گی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں کوئی پیر نہیں ہوں، میں کوئی مولوی نہیں ہوں، اور میں کوئی سیاسی لیڈر بھی نہیں ہوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، بھائی ہوں، میں فوجی افسر ضرور ہوں، 7 پنجاب ریجمنٹ سے میرا تعلق ہے، اور 70th PMA لانگ کورس کے ساتھ میں نے کمیشن لیا تھا، تو لہٰذا یہ جو آپ اس طریقے سے انداز اختیار، پہلے بھی 2 سال پہلے ایک کسی اینکر نے میرا انٹرویو لیا تھا، تو اس انداز سے کہ یہ ماشاء اللہ کیوں جرنیل لگا دیتے ہیں، میں نے ان کو بتایا میں آفیسرز کو جانتا ہوں، میں نے 4 سال ٹریننگ کی ہے اور پھر آفیسرز کے اندر رہنا، میں آفیسرز کے مزاج کو بھی جانتا ہوں، پر جرنیل جس طرح کبھی بھی وہ سول میں نہیں آنا چاہتے ہیں، جب تک یہ جو سول کے جو ہوتے ہیں عوامی لیڈر ہوتے ہیں، اگر یہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہوں تو یقین کیجئے کبھی بھی آرمی آفیسر ان کی مخالفت نہیں کرے گے، کیونکہ ان کے اندر یہ چیز بھری ہوئی ہے، پاکستان کے ساتھ ایک ہمدردی۔ ایک سیاستدان کے اندر اتنی ہمدردی نہیں ہو سکتی ہے پاکستان کے ساتھ جتنی ایک آرمی افسر کی ہو سکتی ہے۔ باقی بلیک شیپس ہر جگہ ہوتی ہیں، وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی نکل آئے تو وہ علیحدہ بات ہوتی ہے، لیکن اوورآل ایک ادارے کی حیثیت سے جو ہے وہ پوری طرح پاکستان کی حفاظت کی قسم کھائی ہوئی ہے ہم نے وہاں پاکستان ملٹری اکیڈمی میں۔ یہ اور قسم جو ہے، جس طرح جنرل حمید گل کہا کرتے تھے کہ یہ قسم جو ہے یہ ریٹائرمنٹ کے بعد ختم نہیں ہوتی ہے، آرمی افسر نہ ٹائر ہوتا ہے نہ ریٹائر ہوتا ہے۔ تو اس انداز سے میری خیر خواہی ہے اپنی قوم کے لیے، یقین کرو آپ کے سارے مسائل چٹکیوں میں حل ہو سکتے ہیں اگر آپ ایمان خالص کی بات کریں، توحید کی بات کریں، ہر آدمی اپنی فیلڈ اپنے دائرے کے اندر رہ کے کام کرے۔ عالم دین ہیں، علماء ہیں، دیندار جو ہیں، وہ ایمان عقیدے کی بات کرو، فرقوں کا رد کرو اور لوگوں کو سمجھاؤ، تاکہ ہماری پولیس والے بھی اس چیز کو سمجھیں، ہمارے رینجرز والے بھی اس چیز کو سمجھیں، ایمان عقیدے کی بات کو، اور ایک جو ہمارے افواج پاکستان ہے وہ بھی ایمان عقیدے کی بات کو سمجھیں، تو اس کے بعد پوری دنیا میں آپ اس دعوت کو پیش کریں۔ یہ ہے آپ کے کرنے کا کام، اور اگر یہ کام نہیں کرو گے تو یاد رکھو اللہ کے عذاب کے کوڑے آتے رہیں گے۔ آپ اگر پاکستان کو دنیا کی نمبر 1 فلائی ریاست بنا دو اور قانون کی بالادستی بھی کر دو، جس طرح عمران خان صاحب آج کل لگے قانون کی بالادستی کرا دو، ٹھیک ہے کرا دیجیے، لیکن اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہے، تو بتاؤ زلزلوں کو کس طرح روکو گے، طوفانوں کو کس طرح روکو گے، اور بیماریوں کو کس طرح روکو گے؟ اور اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر دیا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے، عقیدہ درست کرتے، شرک نہ کرتے،
یہ مزاروں کے سامنے نہ جھکتے، یہ قبروں اور گنبدوں کے سامنے نہ جھکتے، مورتیوں کے سامنے نہ جھکتے، واسطے وسیلے کے ساتھ اللہ کو گالی نہ دیتے، اور جمہوریت کے مشرکانہ نظام کو چھوڑ کر اگر یہ اسلام کی طرف آ جاتے، ایمان کی طرف آ جاتے، مالک فرماتا ہے زمین اور آسمان کی برکتوں کے دانے میں ان کے اوپر کھول دیتا، ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے جٹلایا ہے، انہوں نے نہیں مانی ہے اس بات کو، فاخذناہم بما كانوا یکذبون، اس جٹلانے کی وجہ سے میں نے ان کو ایسا شکنجا ٹائٹ کیا، ایسا پکڑا ہے کہ ان کی چیخیں میں نے نکال دی ہیں۔ تو اللہ کے بندو یہ مسئلہ ہے، اصلی مسئلہ ہے، غور و فکر کرو، اور اگر یہ بات نہ مانی تو جو مرتا جائے گا آگ میں، جو مرتا جائے گا آگ میں، جتنے مرضی آپ ملک کے اور قوم کے خیر خواہ ہوں، پوری دنیا میں دوسری قومیں بھی ہیں، اپنے ملکوں کے بھی خیر خواہ ہیں، اپنی قوموں کے بھی خیر خواہ ہیں، جن کی آج مثالیں دیتے ہو، کبھی سوئٹزرلینڈ کی اور کبھی فرانس کی اور کبھی امریکہ کی مثالیں دیتے ہیں کہ میں وہاں رہا ہوں، اسی لیے آپ وہاں رہیں، اسی وجہ سے تو ان کا رنگ آپ کے اوپر چڑھا ہوا ہے، کاش آپ نے اسلامی تاریخ کو بھی صحیح طریقے سے پڑھا ہوتا۔ تو بتاؤ جن کی آج مثالیں دیتے ہو، اگر پاکستان کو ان جیسا بنا دو تو بتاؤ آج جو فرانس کا کوئی لیڈر ہے یا انگلینڈ کا ہے یا سوئٹزرلینڈ کا ہے یا رشیا کا ہے یا چائنا کا ہے یا امریکہ کا ہے، جو مرتے جا رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں؟ آگ میں، جہنم کی آگ منہ کھولے ان کو اپنے اندر استقبال کرتی ہے۔ تو بتاؤ یہ خیر خواہی ہے آپ کی قوم کے ساتھ؟ قوم کو اس طرح وہاں کا جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دو گے؟ سرداروں، رہبروں، لیڈروں، یہ بات ہے کرنے کی اللہ کے بندوں، یا یہ بات ہے کہ ایمان توحید کی بات اٹھاؤ؟ پریشانیاں تو پھر بھی آئیں گی، تکلیفیں پھر بھی آئیں گی، انبیاء پر آئی ہیں، صحابہ کرام پر آئی ہیں، لیکن جو مرتا جاتا تھا جنت الفردوس میں، جو مرتا جاتا تھا ایمان کی خاطر جنت الفردوس میں۔ تو اس کے بعد فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے میرے پیارے بھائیوں۔ میں نے تو یہی فیصلہ کیا ہے کہ ایمان کی بات میں کروں گا اور اسی کی خاطر جیوں گا اور اسی کی خاطر انشاءاللہ مروں گا، اور اللہ سے بڑی امیدیں ہیں، مالک استقامت دے گا، مالک قبول کرے گا، مالک کو ایمان سے محبت ہے اور شرک اور کفر سے مالک نفرت کرتا ہے۔